حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف ایک گھٹ پانی پر ہی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا دے گا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرائے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے ایک غلام خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کو جہنم سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ تو رمضان مبارک کی تیاری ہے۔ ماہ رمضان کا آغاز انشاءاللہ جلد ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی عطا فرمائے کہ ہم رمضان کو پالیں، کیونکہ بہت سے ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اس وقت بہت سے ایسے ہیں جو آج موجود ہیں، رمضان میں معلوم نہیں ہو یا نہ ہو، ہم سمیت معلوم نہیں ہمیں یہ رمضان ملے یا نہ ملے، کہ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو اور شاید جو گزر چکا وہی ہمارا آخری رمضان تھا۔ تو بس پھر ہمت کر لیجئے، کمر کو کس لیجئے، طاقت اور ہمت روحانی جسمانی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ رمضان میں داخل ہوں گے۔ عبادات کی کثرت کر لیجئے، تلاوت کا وقت بڑھا لیجئے، نوافل کی تعداد بڑھا دیجئے، اذکار اور معمولات کی تسبیحات بڑھا دیجئے۔ مجھ سمیت ہم سب بھی میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں۔ دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل سے رمضان مبارک کے بہت حسین اسباق انشاءاللہ تعالی ترغیب کے ساتھ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ تفسیر قرآن کا آغاز، ایک پارہ روز خلاصہ تفسیر۔